ایک سوال ایک نوجوان نے کیا ہے یہاں پر کہ مولا علی کے زمانے میں کیا مولا علی نے علی ولی اللہ پڑھایا؟ یہ ایسا بے وقوفی والا سوال ہے جیسے کوئی بندہ پوچھے اللہ نے کبھی لا الہ الا اللہ پڑھا؟ کم از کم سوال کرنے سے پہلے تھوڑا سا انسان اپنے غیرت کے آئینے میں جھانکے. یہ تو وہی غیروں والے سوال ہیں کہ کبھی زین العابدین نے بھی زنجیر ماری جی، کیا کبھی مولا علی کا چہلم انہوں نے بھی کیا، کیا جلوس انہوں نے بھی نکالا، کیا پانچویں امام کے پاس بھی ذوالجناح تھا، کیا ساتویں امام کے گھر سے بھی تعزیہ نکلتا تھا؟ جاہلانہ سوال کرنے سے پہلے کائنات ادب و علم میں سے یہ سوچ لینا چاہیے کہ امیر المومنین کے زمانے میں یہی سوال ہم پر غیر آ کے کرتے ہیں کہ اگر تراویحاں کسی نے شروع کرائی تھی تو علی نے ختم کیوں نہیں کرا دی؟ اگر ہمارے بزرگ نے فتح پر قبضہ کر لیا تھا تو علی نے واپس کیوں نہیں دے دیا؟ تو جو فرمانا یہ نہیں فرما. ہم ان بولیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کہاں سے ہو رہا ہے. سامعین گرامی قدر، ایسا ہی ایک سوال اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر 1.5 لاکھ کے مجمع میں غدیر کے جلسے کے انعقاد میں محمد مصطفیٰ علی کی خلافت کا اعلان کرتے تو 1.5 لاکھ صحابہ میں کیا مخلصین کی تعداد نہیں تھی کہ جو رسول کے اس حکم کی تعمیل کر لیتے اور علی کی خلافت بلا فاصل کو تسلیم کر لیتے؟ اشرف علی تھانوی کو ہمارے بزرگ علماء نے یہ جواب دیا تھا کہ احد کے میدان میں نبی نے 50 صحابہ کو درے پہ کھڑا کیا، فرمایا جنگ جیتے یا ہارے یہ جگہ نہ چھوڑنا. یہ ہمیں مارتے مارتے مدینے پہنچا دیں تم درہ نہ چھوڑنا، ہم انہیں بھگاتے بھگاتے مکے پہنچا دیں یہ درہ نہ چھوڑنا، اور تمہیں برابر کا حصہ ملے گا، تمہارا حصہ برابر کا ملے گا. جنگ شروع ہوئی، نبی کے دائیں اور بائیں 2 شیر لڑ رہے تھے. جو بندہ تھکا ہوا نہیں ہے جسے معلوم ہے ذکر علی بہرحال عبادت ہے، اس کے لیے فکرہ کہتا ہوں. نبی کے دائیں اور بائیں 2 شیر لڑ رہے تھے، ایک حمزہ رسول اللہ کا شیر، ایک علی اللہ کا شیر. زبان اور بولو. حمزہ لڑ رہا تھا، لڑ رہا تھا وہ رسول اللہ کا شیر تھا، علی لڑ رہے تھے وہ اللہ کا شیر تھا. ادھر 2 شیروں کی تلواریں چلی، کافروں کو بھاگے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ملا. کافروں نے، مشرکوں نے علی کی تلوار کے خوف سے موت سے پناہ مانتے ہوئے الامان کی صدائیں لگا کر بھاگنا شروع کیا. بھاگتے ہوئے کی فطرت یہ ہوتی ہے. بڑی تیزی سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وقت بڑا نازک ہے. قبلہ کعبہ خطاب فرمائیں گے، ان کے بعد ذیشان قربان صاحب نوحہ خوانی کریں گے. کافی دیر تک ماشاءاللہ اتنا مجمع یقیناً مقبولیت اور قبولیت کی دلیل ہے. قبولیت ہوتی وہی ہے جسے حسین کی ماں قبول فرما لے، قبولیت ہوتی وہی ہے جس میں 12واں امام دستخط کر دے. جس کا عقیدہ تھکا ہوا نہیں ہے اس کی توجہ چاہ کر ناصر عباس یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہے. بھاگنے والے کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا سامان پھینکتا ہے تاکہ اسے بھاگنے میں آسانی ہو. بھاگتے ہوئے مشرکوں میں کسی نے خود کو پھینکا، کسی نے زیرہ کو پھینکا، کسی نے تلوار کو پھینکا، کسی نے نیزے کو پھینکا. کافر پھینک گئے. مسلمانوں کے لشکر نے مال غنیمت کے طور پر اس سامان کو لوٹنا شروع کر دیا. پہاڑ والوں نے سوچا کہ اچھی اچھی چیزیں تو یہ لے گئے، ہمارے حصے میں تو کچھ نہیں آئے گا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. پہاڑ کو 48 صحابہ نے چھوڑا. کتنوں نے؟ 48 نے. کھڑے کتنے کیے تھے؟ 50. بھاگ کتنے آئے؟ 48. اسے کہتے ہیں 96%. نیچے آئے تلوار اٹھانے، نیزہ اٹھانے، برچی اٹھانے، پھینکا ہوا مال اٹھانے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے. عالم اسلام سے بڑے ادب کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نبی کی آنکھوں کے سامنے 4 ٹوٹی تلواروں کے پیچھے حکم محمد کو بھول سکتے ہو، وہ نبی کی آنکھیں بند ہونے کے بعد تخت خلافت کے لالچ میں علی ولی اللہ کو کیوں نہیں؟ کس طرح سے لالچ بڑی بھیانک چیز ہے. اور جب وہ میدان میں پہنچے چیزیں اٹھانے کے لیے، عالم اسلام، لشکر اسلام حالت رکوع میں آ گئے سامان اٹھانے کے لیے. خالد ابن ولید نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا. اس کے بعد ادب کا مقام ہے. شریف فوجی محفوظ مقامات پر تشریف لے گئے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور پیغام بھی مکمل ہو جائے. الطاف حسین حالی نے بڑی خوبصورتی سے اپنی مسدس میں سے نبھایا ہے. فرماتے خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں.
اور مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں تشریف لے کر گئے تھے بھاگنے والوں میں، اور سب سے پہلے واپس آ گئے تھے، لہذا ان پہ اعتراض فضول ہے، تو اس کے نبی کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے، لیکن خدا کی قسم سننے سے نہیں دیکھنے سے بات سمجھ میں آئے گی، سارے چھوڑ کر بھاگ گئے، میدان میں ایک محبوب الہ العالمین رہ گیا، اس کا کل بکل سرمایہ، اس کا عشق کل، اس کا حسن کل، اس کا محبوب 3000 غیظ و غضب میں بھرے ہوئے دشمنوں کے اندر اکیلا محمد، اور یہ فکر روایت کے ہوتے تو شیعہ کو کوئی ممبر پہ پڑھنے بھی نہ دیتا۔ قرآن کہتے یاد کرو اس وقت کو جب میرا نبی تمہیں پکار رہا تھا اور تم پہاڑ پر چڑھ دوڑ جا رہے تھے، اس وقت جب کافروں نے دیکھا محمد مصطفیٰ تنہا تنہا اور اکیلا کھڑا ہوا ہے چاروں طرف سے، انہوں نے حملہ کر دیا، حملہ کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھے بے غیرت مشرکوں نے فسق و فجور کے بادلوں میں کائنات کے سب سے سچے نبی کو لیا، غیظ و غضب میں بھرے ہوئے کافر، کسی نے پتھر اٹھایا، کسی نے لاٹھی اٹھائی، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے برچی اٹھائی، درمیان میں رہ گیا اکیلا محمد، چاروں طرف سے گھیر لیا بدماشوں نے، کوئی برچی آگے کرتا تھا، کوئی تلوار جو اٹھائے ہوئے تھا، کوئی نیزہ جو اٹھائے ہوئے تھا، چاروں طرف سے مشکل میں گھرے ہوئے محمد مصطفیٰ نے ایک مرتبہ اپنی شیر سے بلند ہو کر اپنی طاقت سے آواز دے کے کہا یا علی، علی کی یہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ مشرکوں اور محمد کے درمیان سے علی گزر گیا، کوئی اس رنگ سے ابو طالب کا بیٹا گزرا، علی نے اپنی تلوار کو ٹیڑھا کیا، محمد مصطفیٰ کے گرد 30 چکر کاٹے، یہ چکر کاٹتا جاتا تھا، محمد کا صدقہ اترتا جاتا تھا، مشرکوں کی گردنیں کٹتی جاتی تھی، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا سینہ نہیں، کسی کے بازو نہیں، کسی کی آنکھیں نہیں، کٹ کٹ کے شمع رسالت کے گرد پروانوں کی لاشوں کی طرح علی نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ یا مشرکوں نے سیاست کی چال چلی اور اعلان کر دیا قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، ادھر مشرک ہنسے اور ادھر علی نے اپنی تلوار کو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ میں پھینکا، اب علی دائیں ہاتھ سے تلوار نہیں چلا رہا تھا، علی کی تلوار علی کے بائیں ہاتھ سے چل رہی تھی۔ میں ہاتھ چھوڑ کے پوچھتا ہوں مولا جب دائیں ہاتھ موجود ہے تو بائیں ہاتھ سے تلوار چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں میں نے محمد کے دشمنوں کو جیسے ہی ہنستا دیکھا میں نے اپنے دائیں ہاتھ پر محمد کو اٹھا لیا، ادھر سے لڑتا تھا ادھر سے محمد کو اٹھا کے کہتا تھا ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد۔ توحید کی آواز آئی میرے محمد قرضہ یاد رکھنا، آج اسے تجھے اٹھا کے ہاذا محمد کہا ہے، کل تو خدیر کے میدان میں اس کا بازو پکڑ کے من خلد مولا ہو،